اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آج کی ہماری گفتگو جو نماز پنجگانہ ہے، جو نماز ہے، اس کا میں تذکرہ کر دوں تاکہ اگر کسی کے نماز پڑھنے میں کوئی کمی یا کوتاہی ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کر لے۔ سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے، نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ جس جگہ پہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے اس جگہ کا پڑھنا، اس جگہ کا پاک اور طاہر ہونا اور غصبی نہ ہونا یہ شرط ہے۔ اس کے بعد ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں تو سب سے پہلے آپ تکبیرۃ الاحرام کے لیے اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کے جائیں گے اور اللہ اکبر کی تکبیر کی آواز بلند کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوں پہ رکھیں گے، یعنی کھڑے ہوئے آپ قیام کے عالم میں اپنے زانوں پہ اپنے ہاتھ کو رکھیں گے اور سورہ مبارکہ فاتحہ، جسے سورہ مبارکہ الحمد بھی کہتے ہیں، اس سے نماز کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد رکھیے ہمارے ہاں بسم اللہ کو بالجہر پڑھنا جو ہے وہ مستحبات میں سے ہے، بلند آواز سے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی جائے۔ اگر بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی جائے گی، امام کا حکم ہے کہ مومن کے لیے شرط ہے کہ وہ نماز کو میں بسم اللہ کو بالجہر بجا لائے، یعنی اونچی آواز کے ساتھ بسم اللہ پڑھے۔ وہ نمازیں جیسے ظہر اور عصر ہے، اس میں اخفا کے ساتھ سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جو بسم اللہ ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو ہر نماز میں، چاہے اخفا کے ساتھ ہے چاہے جہر کے ساتھ ہے، اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے۔ سورہ بسم اللہ جو ہے اس کو نماز فجر میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ الحمد کو شروع کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، سورہ الحمد پڑھ لی، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہے، جس میں مستحبات میں سے ہے کہ سورہ انا انزلنا، سورۃ القدر کو پڑھا جائے، لیکن کوئی بھی دوسرا سورہ پڑھا جا سکتا ہے جو مکمل ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 10 آیات پڑھ لیں اور رکوع میں چلے گئے۔ ہمارے ہاں واجب ہے کہ جو پورا سورہ ہے وہ پڑھا جائے۔ مثال کے طور پہ انا انزلنا آپ نے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ الحمد کے بعد کوئی سا بھی دوسرا سورہ جو مکمل ہے اسے نماز پنجگانہ میں یا نمازوں میں پڑھا جا سکتا ہے، الا کچھ صورتوں کے، لیکن اس کا تذکرہ بعد میں کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ سورہ قدر جو ہے اس کا پڑھنے کا حکم مستحبات میں سے ہے کہ نمازوں میں سورہ قدر کو تلاوت کیا جائے، تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھی جائے اس انداز کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر
लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र। जैसे सूरा मुकम्मल हो, एक मर्तबा थोड़ा सा तवक्कुफ करके अल्लाह अकबर करके रुकू के अंदर जाना है, लेकिन रुकू में जाने से पहले फिर एक लहजा के लिए आपने सुकूत इख्तियार करते फिर रुकू में जाना है, और उसमें रुकू में जाकर आपकी जो आंखें हैं यानी जो निगाह है वो दोनों पैरों के दरमियान में होनी चाहिए। और इस तरह जो है रुकू में इसको पढ़ा जाए सुबहानल्लाह 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 सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सुबहानल्लाह 3 मरतबा कहना मुस्तहब्बात में से है, और अगर नहीं भी कहा किसी ने तो सुबहान रब्बियल अज़ीम कह लें तो रुकू का जो विर्द है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि इंसान मुस्तहब्बात को भी साथ बजा लाए। सुबहानल्लाह 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 सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और फिर उसके बाद रुकू से अपने सर को उठाए और ज़बान पर ये जुमला जारी करे समी अल्लाहु लिमन हमिदा। उसके बाद जब क़याम में आके समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह लिया, फिर अल्लाहु अकबर की तकबीर की आवाज़ बुलंद करे रफ़ा यदैन करते हुए फिर सजदे में चला जाए। और इसमें फ़र्क है कि जब मर्द सजदे में जाए तो उसके दोनों हाथ पहले ज़मीन पर लगें, और औरत जो है वो जब सजदे में जाए तो उसके पहले घुटने ज़मीन पर लगें। तो जैसे ही सजदे में जाए तो 7 आज़ा का ज़मीन पर लगना वाजिब है। दोनों हाथों की हथेलियाँ, माथा और दोनों घुटने और दोनों पैरों के अंगूठे, यानी ये 7 आज़ा जिसे आज़ाए सबा कहते हैं, इनका हालत सजदा में ज़मीन पर लगना वाजिब है। उसके बगैर नमाज मुकम्मल या सजदा मुकम्मल नहीं होगा। सजदे के आलम में जाकर सुबहानल्लाह 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 सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और जैसे ये तस्बीह पूरी हो जाए तो सर उठा के अल्लाहु अकबर कहे और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के सजदे में चला जाए, और सजदे में जाके फिर सुबहानल्लाह 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 सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और फिर सर सजदे से उठाए और अपने आप को ज़ानों पे जब आएगा तो फिर जैसे उठने के लिए बिहौलिल्लाह कुव्वतिही व अक़ूमु व अक़उद, और उसके बाद फिर दोबारा सूरह अलहम्द को शुरू करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये दूसरी रकअत में, इसमें अब सूरह इन्ना अंज़लना दोबारा नहीं पढ़ी जा सकती। एक ही सूरत है जो कि दोनों रकात में अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, और वो है सूरह तौहीद, सूरह कुल हुवल्लाह, सूरह इखलास। बाकी कोई सूरा दोनों रकअतों के अंदर नहीं पढ़ी जा सकती। दूसरे रकअत में सूरह कुल हुवल्लाह को पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जैसे ही सूरा मुकम्मल हो एक मरतबा कुनूत के लिए हाथ उठाए, तकबीर कहे या रब
تکبیر کہے اور تکبیر کہنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ قنوت کے لیے بلند کر لے، اور قنوت پڑھتے ہوئے کوئی بھی دعا جو آسانی سے یاد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی اگر کہہ لیتا ہے، کوئی شخص اسے کوئی دعا نہیں آتی تو وہ یہ قنوت میں وہ بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اس کے علاوہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اس کے علاوہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ امام فرماتے ہیں اپنے والدین کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہوں یا اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی زندہ افراد کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، پروردگار میرے ان دونوں والدین پر جنہیں قرآن نے رب کے نام سے تذکرہ کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ یا اور کچھ نہیں، طالب علم ہے تو رب زدنی علما پڑھ دے، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور پھر دوبارہ رکوع میں جائے، اور رکوع میں جا کے وہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور جیسے ہی سبحان ربی العظیم وبحمدہ اور درود پڑھ لیا، پھر قیام میں کھڑا ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کی ہاتھ بلند کرتے ہوئے سجدے کے عالم میں چلا جائے، اور اسی طرح جیسے پہلے 2 سجدے کیے تھے پہلی رکعت میں، دوسرے رکعت میں بھی اسی طرح 2 سجدے بجا لائے۔ اس کے بعد جب سجدے مکمل ہو جائیں تو تشہد میں جب بیٹھے تو کہ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر 2 رکعت نماز ہے تو اس کے بعد 3 مرتبہ جو ہے رفع یدین کرے، 3 مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اور اگر 3 رکعت یا 4 رکعت نماز ہے تو پھر بحول اللہ قوتہ واقوم واقعد کہہ کر قیام میں کھڑا ہو جائے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھی جا سکتی ہے یا تسبیحات 4 پڑھی جا سکتی ہیں۔ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سورہ الحمد بجا لائے، اور اگر سورہ الحمد نہیں پڑھنا چاہتا یا مستحبات میں کہ اسی طرح سے تسبیحات 4 کو بیان کیا جائے، اور جیسے تسبیحات 4 پڑھی جائے تو اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات 4 بجا لائے، باقی طریقہ نماز وہی ہے۔ اور ایک چیز، جب قنوت کے لیے ہاتھ بلند کرے تو یہ جملہ کہے کہ کذالک، جیسے سورہ الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ پڑھی ہے تو قل ھو اللہ کے بعد یہ کہے کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا، تو پھر قنوت کے لیے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ تو نماز 2 رکعت نماز کا یا 4 رکعت نماز کا میں نے طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔